بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کراچی سے خبر دیں گے، جہاں پر نارتھ کراچی سیکٹر 11 کے مکینوں کا رات کے پمپنگ سٹیشنز پر دھاوا۔ ناگن چورنگی پمپنگ سٹیشن پر خواتین کی بڑی تعداد کی واٹر کارپوریشن عملے کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عدنان، کیا صورتحال ہے وہاں پہ ابھی؟ جی بالکل، نارتھ کراچی سیکٹر 11E کے مکینوں نے رات گئے واٹر پمپنگ اسٹیشن پر دھاوا بولا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناگن چورنگی پمپنگ اسٹیشن پر خواتین کی بڑی تعداد واٹر کارپوریشن کے عملے سے تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، جبکہ مظاہرین کی عملے پر تشدد کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مظاہرے میں شامل خواتین کا کہنا ہے کہ 1 ماہ ہو گیا ہے واٹر کارپوریشن والے پانی نہیں دے رہے، پانی خرید کر استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پانی دو کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک پانی کی فراہمی بحال نہیں ہوتی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علاقہ پولیس موقع پر موجود ہے اور مظاہرین سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے عدنان، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ ضمنی انتخابات NA18 ہری پور، NA96 فیصل آباد، NA104 فیصل آباد، NA143 ساہیوال، NA185 ڈیرہ غازی خان، NA129 لاہور میں ہوں گے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے حلقوں PP 73 سرگودا، PP 98 فیصل آباد اور PP 115 فیصل آباد، PP 116 فیصل آباد، PP 203 ساہیوال، PP 269 مظفر گڑھ اور PP 87 میاں والی میں ووٹنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ امن و امان کے قیام کے لیے فوج کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ تمام DROs اور ROs انتخابی عملے میں غیر جانبداری یقینی بنائیں، کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں۔ ضابطہ اخلاق کی کسی بھی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو سخت تعدیبی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے سیکٹری الیکشن کمیشن کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کو نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ رانا سکندر کو نوٹس PP 116 میں رانا شہریار کے انتخابی مہم میں شرکت کرنے پر جاری کیا گیا۔ کچھ دھڑے سیاسی مقاصد کے لیے افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ عناصر اکثر بیانات جاری کرتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے، وکلاء قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی اور اداروں کی بالادستی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے۔ غیر جانبدار افراد کے بیانات کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ غیر منتخب افراد کی کوششیں جلد ناکام ہوں گی۔ وکلاء برادری قانون کی بالادستی اور آئین پاکستان کی پاسداری کے ساتھ کھڑی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ ترمیم کے تحت صوبوں کی مساوی نمائندگی کے ساتھ آئینی سیاسی معاملات کی سماعت ممکن ہوگی۔ اقدام سے عوامی مقدمات بروقت نپٹائے جا سکیں گے۔ ججز تقرری سمیت تمام عمل کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت پڑی تو تحفظات اور شکایات جنرل ہاؤسز کے فیصلوں قراردادوں سے ظاہر کریں گے۔ جماعت اسلامی کے 3 روزہ اجتماع عام کا تیسرا اور آخری روز شروع۔ رات گئے تک کارکنان مینار پاکستان گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کا تیسرا روز جو ہے وہ اجتماع عام کا شروع ہو چکا ہے، جس میں ملک بھر سے جو ہے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر اس لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں شرکت کی، اور اب جو ہے وہ آخری سیشن جاری ہے، جو کہ نماز فجر تک جاری رہے گا، اور فجر کی نماز کے بعد 9 بجے تک جو ہے اس میں وقفہ ہوگا، اور 9 بجے کے بعد پھر جو ہے وہ قائدین جو ہے یہاں پر آ کر جو اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے۔ اس اجتماع کے اندر جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کے جو دیگر علماء ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ آج آخری روز ہے اور ختم ہو جائے گا، اور دعا کے بعد جو ہے وہ دن میں یہ سلسلہ جو ہے وہ اجتماع کا اختتام پذیر ہوگا۔ تاہم رات کے بھی کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ جی، اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں، خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم پاکستان سے عشق کرتے ہیں، پاکستان ہم سے اور ہم پاکستان سے ہیں۔ عوام کا اعتماد بحال ہوگا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ دہشت گردی کا ہر حال میں خاتمہ کرنا ہوگا۔ امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دوں گا۔ ایک جامع امن پلان بنانا چاہیے۔ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر
डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की बात करते हैं। पॉलिसीज पर तनकीद करना मेरा जमहूरी हक है। कभी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जात पर तनकीद नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में सुकून खत्म करना चाहते हैं। कुछ जगहों पर कोताहियां हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। सोहेल आफरीदी ने कहा, अफगानिस्तान जाने की बात जिसने भी की गलत। MPA मोहम्मद जलाल के बयान की तहकीक होनी चाहिए। पानी बंद करने से मुताल्लिक जुनैद अकबर का बयान गलत था। दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासिर किया है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। अफरीदी ने कहा, पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत समेत सब मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। हमारे लीडर हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। वफाक को दावत है KP में ऑडिट करे, लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। मेरा भाई भी करप्शन में मुलव्विस हुआ तो सजा मिलनी चाहिए। हम बंद कमरों की पॉलिसी के खिलाफ हैं। फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन शोहदा में कभी तफरीक नहीं की। पुनः में शहीद होने वाले जवानों के जनाजे में शिरकत की। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारी वफादारी पाकिस्तान से है। बन्नू पुलिस का बरवक्त एक्शन इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द ने बसिया खेल पुल को बारूद से उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी। इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचकर बम नकारा बनाया। IG KP ने बताया, दहशतगर्द 10 से 12 किलो बारूद से पुल और फोर्सेस पर हमला करना चाहते थे। बन्नू में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 8 दहशतगर्द मार दिए। ISPR ने बताया, मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। चौधरी परवेज लाही से पंजाब बार कौंसिल के नामुंतखब अरकान की मुलाकात। लाहौर में चौधरी परवेज लाही की रिहाइशगाह पर मुलाकात में सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी समेत दीगर वकला मौजूद थे। नामुंतखब अरकान ने बार इलेक्शन में हिमायत पर चौधरी परवेज लाही का शुक्रिया अदा किया। चौधरी परवेज लाही के तमाम अरकान को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा, तमाम रहनुमा और वकला यकजान होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करें। वक्त कम है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत T20 टीम है। खूब चौके छक्के मारकर कारकर्दगी दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की मुजफ्फराबाद दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुजफ्फराबाद रियासत का चेहरा, इसकी बेहतरी के लिए जो हो सका करेंगे। यकीन है आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों के लिए विफाक भरपूर ताउन करेगा। थोड़ा है तो कोशिश करेंगे कि शहर के हवाले से कोई एक अच्छा प्लान तरतीब दे, ताकि मुजफ्फराबाद के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो सके और ये शहर एक खूबसूरत तरीन कैपिटल बने। हम कुछ न कुछ कोशिश करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान से ऐसा ताउन ले सकें कि जिससे न सिर्फ रियासत के अंदर बल्कि मुजफ्फराबाद के अंदर कोई हमारा एक ऐसा सिग्नेचर प्रोजेक्ट आए जिससे लोगों के लिए आसानियां हो। वक्त बहुत थोड़ा है। ये T20 टीम है कि छक्के और चौके मार के आपको दिखाएगी। खालिस्तान के लिए कनाडा में रेफरेंडम आज होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू। कहते हैं कि रेफरेंडम के मौके पर आज़ादी के नारे गूंजेंगे, नया मुल्क खालिस्तान बनाएंगे और मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने हरदीप सिंह को कत्ल किया, मुझे कत्ल कराने की कोशिश की। भारत दोबारा पाकिस्तान से जंग करके देख ले, मई जैसा ही असर होगा। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਟੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ 62 ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 8 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल AU अली रज़ा सईद ने कहा है कि इंडो पैसिफिक के वजारती फोरम से खिताब के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने खुलकर कश्मीर पर बात की और कहा, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ हर फोरम पर खड़ा रहेगा। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। रसल से एम नदीम बट की रिपोर्ट। चौथे EU इंडो पैसिफिक फोरम के दौरान पाकिस्तान के वजीर खारजा व डिप्टी वजीर आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। We believe that durable peace in South Asia cannot be achieved without a peaceful resolution
of decades-old Jammu and Kashmir dispute in accordance with relevant UN Security Council resolutions and aspirations of Kashmiri people. اس موقع پر کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید نے اس بیان کو سراہا اور کہا تو ہم ویلکم کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو کوشش ہے، پاکستان کا جو یہ سٹینس ہے، یہ انشاءاللہ دنیا میں سنا جائے گا، کیونکہ 10 مئی کے بعد جس طریقے سے دنیا پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے وہ بدل رہی ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کشمیر پہ بات کرنا 70 ممالک کے نمائندوں کے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند ہے۔ بلا شبہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پاکستان کی کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کی عزم کا مظہر ہے۔ ایم ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپی دارالحکومت، برسلز۔ چیئرمین ضلع کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ میں کسی اور صوبے کے قیام کو مسترد کرتی ہے۔ اچھی بات ہوتی اگر MKM سندھ کے ساتھ زیادتیوں پر آواز بلند کرتی اور وفاق سے سندھ کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بات کرتی۔ افسوس کی بات ہے، اور جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے کہ یہ پرانی وہی تعلیمات پہ چل رہے ہیں جو ان کو پرانی تعلیمات دی گئی تھی، وہ بار بار رنگ نظر آ جاتا ہے۔ ہم بہت عزت کرتے ہیں ہمارے جو بھی سندھی اردو اسپیکنگ دوست ہیں، ہم دل سے ان سے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، ہماری جان ہے، لیکن یہ باتیں کہ صوبہ الگ ہو جو اس پارٹی کے تھرو بات ہوتی ہے، یہ بہت دکھ بات ہوتی ہے۔ کیا نہ ہوتا کہ اگر ہم سب ساتھ ہوتے اور ہم سب ساتھ ہو کے سندھ کو اسٹرینتھن کی بات کرتے، وہ چیزیں جو سندھ میں اس وقت نہیں ہیں اس پہ ان پروجیکٹس پہ بات کی جاتی۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ملک میں سرکاری اداروں کی نجکاری کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی کے باعث نجکاری کا عمل آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ رپورٹ کریں گے انجم وہاب۔ کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایکسپورٹ اور ٹورزم انویسٹمنٹ ایکسپو میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا نجکاری کے خلاف منشور ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ نون لیگ کی ہمیشہ سے نجکاری کی پالیسی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ نجکاری سے متعلق مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ نئی بات تو نہیں، یہ تو ان کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی، اور ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم نجکاری کی طرف جائیں، اور ابھی تک دیکھیں نا کوئی PIA کر رہے ہیں، جلد انشاءاللہ وہ اس کی نجکاری ہوگی، یا دوسرا کوئی ہوٹل ہم جو نیو یارک میں دے رہے ہیں، تو چیزیں ہم کوشش کریں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ 800 ارب روپے سالانہ نقصان ہے۔ آباد کے چیئرمین محمد حسن بخشی نے سرمایہ کے بیرون ملک جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ صرف کراچی سے 15 سے 20 ارب ڈالر UAE میں سرمایہ کاری کی شکل میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پورے پاکستان کے پروجیکٹس شوکیس کیے جا رہے ہیں۔ کراچی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے 15 سے 20 بلین ڈالر UAE میں انویسٹ ہوا اور مزید ہونے جا رہا ہے۔ یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا اور میں امید کرتا ہوں شاید یہ آگے بھی ہوگا۔ وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ سرکار کے ماتحت چلنے والے ادارے سالانہ 800 ارب روپے کا خسارہ کرتے ہیں، لیکن ہم چارٹر آف اکنامی پر نہیں آ رہے۔ کانفرنس بانی چیئرمین پائی خورشید برلاس اور آباد کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ چمن میں روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ کے لیے قومی مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں خسرہ کے 1700 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کریں گے اختر گلفام۔ چمن میں خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی 12 روزہ قومی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مہم میں 6 ماہ سے 12 سال تک کے بچوں کو خصوصی حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں۔ 166 سوشل موبلائزرز ہیں جو کہ گھر گھر جا کے لوگوں کو موبلائز کر رہے تاکہ وہ جہاں پر سیشن کنڈکٹ ہو رہا ہے وہاں پر آ کر اپنے بچوں کو ویکسینیشن وغیرہ کروا لیں۔ DHO ڈاکٹر نوید بادینی کا کہنا تھا کہ یہ مہم ہمارے بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ میزلز روبیلا کے حوالے سے اراؤنڈ 5000 ریفیوزلز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ میں عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ کمپین ہماری شروع ہے اور 29 تاریخ تک چلے گی۔ خسرہ اور روبیلا مرض جو ہے انتہائی جان لیوا مرض ہے۔ تمام والدین سے درخواست کرتے ہیں کہ ویکسین ٹیموں کے ساتھ انتہائی تعاون کرے۔ وبا پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت پوری طرح متحرک ہے۔ خسرہ و روبیلا بچوں کے لیے خطرہ ہے، جبکہ صوبے بھر سمیت سرحدی اضلاع میں کیسز کی شرح میں اضافہ تشویشناک ہے۔ یہ ویکسین بچوں کے تحفظ کے لیے اہم قدم ہے۔
कैमरा मैन अयातुल्ला के साथ अख्तर फॉर्म ARY न्यूज चमन। चिन्यूट की खातून टीचर शाजिया तबस्सुम हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गई। 10 तदरीस के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां निभाई, कैंसर के खिलाफ जंग भी की और PhD भी मुकम्मल कर ली। बहादुर खातून से मिलवा रहे हैं अमीर उमर चमन। स्पेशल बेटी समेत 4 बच्चों की 43 साल मां और सरकारी स्कूल टीचर शादिया तबस्सुम को 2020 में दौरान सर्विस कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई तो उस वक्त ये मर्ज चौथे यानी आखिरी स्टेज पर था। 20 में मुझे जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके बावजूद मैंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके साथ साथ मैंने अपनी PhD की डिग्री जो है वो कंप्लीट की है। स्कूल हेड उज़मा शहजादी कहती हैं कि आखिरी स्टेज के कैंसर में भी उन्होंने अपना ख्वाब नहीं छोड़ा। 3 साल तक इलाज और कमजोरी के बावजूद दिन रात पढ़ती रहीं और आखिरकार PhD मुकम्मल कर ली। हमारे पास इतना टैलेंटेड टीचर मौजूद है और हमने इनका नाम बेस्ट टीचर के लिए भी रेकमेंड किया है क्योंकि इनके रिजल्ट 100% है। पंजाबी शेर से मुतासर होकर इस मर्ज का मुकाबला करने वाली शादिया कहती हैं कि कैंसर मुझे तोड़ नहीं सका और इस मर्ज के दौरान उसके शोहर ने इसका बहुत साथ दिया, जबकि तालबात कहती हैं कि हमारी स्कूल टीचर हमारे लिए नमूना है। जो कैंसर बीमारी है ये बहुत सख्त होती है, इससे लड़ना बहुत आसान काम नहीं है। इसके बावजूद भी इन्होंने हमें रेगुलर क्लासेस दी और इन्होंने हमारी पेपर्स की तैयारी करवाई। शादिया ने बीमारी के बावजूद स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। कमजोरी के बावजूद रोज क्लासें ली, बच्चों की रहनुमाई की और खुद को कभी बीमारी के हवाले नहीं किया। शादिया एक खातून और एक उस्ताद नहीं बल्कि ये हमारे लिए एक मिसाल, एक नमूना है कि कैंसर जैसा मूदी मर्ज भी इंसान के ख्वाबों को नहीं तोड़ सकता। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज चनियो। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सोने की आलमी तिजारत से मुतल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया है। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतल्लिक कुछ तरामीम भी की हैं। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। रमज़ान साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। पाकिस्तान CM-6 सबमरीन केबल सिस्टम से मुंसलिक हो गया। हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क पाकिस्तान को सिंगापुर, फ्रांस के दरमियान मुल्कों से मुंसलिक करेगा। कंसोर्शियम में ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी के अलावा श्रीलंका, मिस्र, मलेशिया और दीगर ममालिक के नेटवर्क्स भी शामिल हैं। वजारत IT का कहना है कि पाकिस्तान के लिए 13.2 TBPS मुख्तस किया गया है। क्लाउड सर्विस, डाटा सेंटर्स, ई-कॉमर्स समेत डिजिटल मैशत को फ़ायदा होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।